اللهم صل على محمد وآل محمد. علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھو فضیلت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھو فضیلت نماز پڑھنے کی، جو کر رہے ہیں مذمت نماز پڑھنے کی، میں چاہتا ہوں علی کے علی سے بات کروں. یہاں پہ دو طریقے کے علی ہوئے، ایک تو علی امام علی اور ایک علی خدا. میں چاہتا ہوں علی کے علی سے بات کروں، مجھے یوں رہتی ہے اجلت نماز پڑھنے کی، مجھے یوں رہتی ہے اجلت نماز پڑھنے کی. نماز پڑھنی اگر وار سے نماز کے ساتھ، نماز پڑھنی اگر وار سے نماز کے ساتھ، ابھی سے ڈال لو عادت نماز پڑھنے کی. میرے امام چلے آؤ کب سے عیسیٰ کو، تمہارے پیچھے حسرت نماز پڑھنے کی. میں قبلہ رو تھا ذریعے حسین سامنے تھی، میں قبلہ رو تھا ذریعے حسین سامنے تھی. دوبالا ہو گئی لذت نماز پڑھنے کی، دوبالا ہو گئی لذت نماز پڑھنے کی. ہے منکران نبیوں علی جو کہتے ہیں، نہیں ہے کوئی ضرورت نماز پڑھنے کی. جو کہتے ہیں ان کا جواب پیش کر رہا ہوں. اگر بغیر ولایت تو پھر تو ٹھیک ہے یہ، اگر بغیر ولایت تو پھر تو ٹھیک ہے یہ، نہیں ہے کوئی ضرورت نماز پڑھنے کی. علی سے پوچھو فضیلت نماز پڑھنے کی. اور آپ پیچھے پیش کرو. نماز پڑھتی رہی کربلا میں ان کی نماز، نماز پڑھتی رہی کربلا میں ان کی نماز، جو کر رہے تھے حفاظت نماز پڑھنے کی. علی سے پوچھو فضیلت نماز پڑھنے کی. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه
ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون. صلى الله محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. والفقه مسئلہ which is asked quite oftenly or quite often it is asked, it is about فطرہ. فطرہ کے بارے میں سوال بہت کیا جاتا ہے. فطرہ 3 کلو جو آپ نارمل جو غذا کھاتے ہیں وہ فطرہ نکالنا ہوتا ہے. اس پر جو عبادات کی ماہ رمضان کو اس کی قبولیت کے لیے جو واجب ہے, جن گھر میں جتنے افراد ہیں ان کا آپ فطرہ نکالیں گے, چاہے بالغ ہیں چاہے نابالغ ہیں. اور فطرہ نکالنا گارڈین کے اوپر واجب ہے, جو ولی ہے گھر کا سربراہ, جو گھر کا خرچہ چلاتا ہے, اس کے اوپر نکالنا واجب ہوتا ہے. تو 3 کلو آپ جو ہیں یہ دے سکتے ہیں. شیعہ فقیر ہو آپ یہ دے سکتے ہیں, چاہے چاول ہے یا آٹا ہے جو آپ کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں, یا چاہے تو آپ اس کے پیسے بھی دے سکتے ہیں. پیسے بھی دینا چاہیں پیسے دے سکتے ہیں. ٹھیک. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کی 2 چیزیں بات کروں گا. آیت اللہ سیستانی says that it is not allowed to take out your fitrah out of your city. اپنی سٹی سے باہر نہیں نکال سکتے ہیں. اگر آپ کی مثال تو آپ کے شہر کے اندر ہی اگر فقراء موجود ہیں انہیں دینا ہوگا. You say, maybe you can say that I don't know anyone here. یہاں پر دینے میرے لیے سخت ہے, تو پھر کیا کر سکتے ہیں. There is another option. Another option is this, اگر آپ باہر اگر بھیجنا چاہتے ہیں کسی کو, مثلا پاکستان میں کسی کو دینا چاہتے ہیں, تو پھر آپ یہ کام کیجئے, جس کے لیے آپ فطرہ دے رہے ہیں, جس کو دینا چاہتے ہیں, آپ ان سے ان کی وکالت دیجئے. آپ You become وکیل on his behalf in your town. اور آپ کہیے کہ کیا آپ مجھے اپنا وکیل بنا دیں, آپ کے بہاف پہ میں فطرہ کلیکٹ کروں. اگر وہ آپ کو وکیل بنا دیں تو آپ وکیل بن کر آپ کلیکشن کہاں پر کر لیں گے, آپ اسی ٹاؤن کرنے کر لیں گے. دین لیٹر, اچھا ایک پرابلم اس کے اندر سن لیجیے گا, وہ مسئلہ کیا ہے. اس سے ٹرکی ہو جائے گی سچویشن. ٹرکی سچویشن یہ ہو جائے گی, جو پیسے آپ نے نکالے ہیں اب وہ پیسے چینج نہیں کر سکتے آپ. پرابلم یہ ہے, اب جو پیسے آپ نے نکالے اور اس کے بہاف پہ وکیل سے جو ہے آپ نے کیا کہا, میں نے ریسیو کر دیا, اب یہی پیسے دینے ہیں اس کو. اور یہ پیسے چینج جو کینٹ ریپلیس منی. فار ایگزامپل یو ٹوک آؤٹ a note of $10 فار ایگزامپل, تو آپ نے جو $10 کا جو نوٹ نکالا ہے وہی نوٹ جو ہے دینا ہوگا. And you cannot replace that. Can I use this note? Sorry, you cannot. That's why one of the issues is this electronically. Electronic جو ہے ہمارے پاس تنزانیہ میں موبائل پیسہ ایم پیسہ ہے. سو موبائل آپ ڈال رہے ہیں, جیز پیسہ جو پاکستان میں ہے, تو موبائل ٹو موبائل اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ. فطرہ نہیں مانا جائے گا, اس کو مانا نہیں جائے گا, اس کو فطرہ نہیں مانیں گے. اب اس میں کیا کریں گے, اب اس کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا یہاں پر. اس کے اندر کیا سولوشن کیا ہے اس کا, کیونکہ اس کے اندر پیسہ جو ہے, آپ کا مال جو ہے وہ معین ہونا چاہیے, مشخص ہونا چاہیے پیسہ کہاں پر ہے. الیکٹرانکلی کے اندر اس کے اندر پیسہ معین نہیں ہے آپ کے پاس, اسپیسیفائڈ نہیں ہے. تو الیکٹرانک کے اندر مسئلہ کچھ اور ہے. اگر کسی کو سوال ہو تو پوچھے گا, مولانا ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے, تو ہم سے ہمیں نہیں بتا دیں. اگر کسی کا ہو تو بتا دیے. اگر جماعت میں اگر آپ کو کرتے ہیں ایسا الیکٹرانکلی کرتے ہیں آپ کو, you don't do. So then there's what we do here is we take in envelopes. Okay. So the exact money, as you said, we take the exact amount per person. And you want to. اچھا, اس کے اندر بھی آپ کو خود نیت کرنی ہوگی کہ میں کس کے, مثلا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, پشوری رائس ہوتا ہے, انڈیا رائس ہوتا ہے, یا چاول کا ہوتا ہے, تو آپ کو نیت کرنے بھی یہ کس کے بیس میں نکالنے میں نے. ایسے نہیں آپ بالکل جو ہے آپ بولیں کہ میں نے اس کے بہاف پہ یہ پیسے نکالے ہیں, یہ والے رائس کے اگینسٹ میں میرے یہ ہے. تو آپ کو نیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک یہ ہو گیا. دوسرا الیکٹرانکلی کے لیے ایک اور پرابلم آ گیا. پرابلم ایک اور جو آ رہا ہے, اگر آپ کسی کو پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں تو
اس کے بہاف پہ کیا کر دیجیے آپ نکال لیجیے اور پھر کیا کر دیجیے کہ آپ کہیے کہ آپ کیا مجھے پیسہ قرضہ کے طور پر دے رہے ہیں گیو می دس ایز قرضہ تو اس کو آپ کو لون کے طور پر دے دیں نا لون منی یو کین چینج دا کوس دین یو کین سینڈ دس منی گاٹ اٹ آئی ڈونٹ نو اگر سمجھ میں آیا تو سلام علیکم محمد اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سیم نوٹ کا ہونا جی حکمت کے بارے میں مجھے نہیں معلوم یہ روایات یا ٹریڈیشنس ہمیں حکمتیں شاید سب کی پتہ بھی نہیں ہے آپ مجھے بتائیے صبح کے وقت آپ کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے رات کے وقت زیادہ طاقت ہوتی ہے کب طاقت زیادہ ہوتی ہے صبح میں 2 رکعت رات میں 4 رکعت یہ جو فزیکلی پیسہ ہم بھیجتے ہیں یہ روایت سننا ہے اور ماننا ہے ہاں ٹریڈیشن آئی ہے اب اس کے پیچھے کچھ ہوگی حکمت ایسا نہیں یاد رکھیے گا ہمارے پاس جو کوئی حکم ہے موجود ہے there is a wisdom behind this but کہ کیا میرے پاس ساری wisdom مجھے موجود ہے میں کہتا تھا I get the example before as well میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے دوائی دیتا ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے اور پھر جو ہے وہ دوائی میں مان لیتا ہوں کہ بھائی مجھے نہیں پتا یہ دوائی کیا کس چیز کو ٹھیک کرے گی نہیں کرے گی لیکن مجھے یہ پتا ہے میں جس ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں وہ وائز ہے وزڈم ہے اس کے پاس اسی طریقے سے اگر ہم اپنے آئمہ کے پاس جاتے ہیں رسول خدا کے پاس جاتے ہیں خدا ان کے متعلق کچھ کہہ رہے ہیں تو سم تھنگس which I don't understand so I say میرے پاس اب وزڈم نہیں پہنچی ہوگی میرے خیال میں شاید مجھے نہیں پتا ہے کوئی وزڈم ہوگی اس کے پیچھے مجھے نہیں پتا ہوگی یا آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی کنفرم کیونکہ فقہی رولنگس کے اندر وزڈم کا پتہ ہونا شاید کبھی کبھار پتہ بھی نہیں ہوتی ہمیں وزڈم اس کے بارے میں نہیں معلوم کیا کریں لیکن ہم جانتے ہیں کہ خدا ان کا وائز ہے جی Two questions. Number one, the money transfer, is it only between up to the end receiver, or for example, there is a member of the Jamaat, he is transferring to the treasurer, and then the treasurer will take out the cash and will do that work or do that not work? الیکٹرانک پیمنٹ کے اندر کیا ہے کہ اگر اکاؤنٹ میں بھی ڈال دیا الیکٹرانک پیمنٹ کارڈ ٹو کارڈ ہو گئی بینک اکاؤنٹ سے آپ کو ڈال دی بھائی ہم نے یہ کافی نہیں ہے اس کے اندر کیا کرنا وہ بتا دیتا ہوں آپ اپوائنٹ کریں اپنی جماعت کے اندر مثلا کاظم بھائی کو اپنا اپوائنٹ کر دیا کاظم بھائی از دا ریپرزینٹیو آف دا جماعت ٹو کلیکٹ زکات الفطر فار ایگزامپل اب آپ باقاعدہ یہاں سے نوٹس نکالیں گے کہ جو اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہے وہ یہ نیت کرے کہ میں اپنے بہاف پہ ان کو رسپانسبل بناتا ہوں وکیل بناتا ہوں کس کو کاظم بھائی کو کاظم بھائی جو ہے اکاؤنٹ سے پیسے نکالیں گے اور جو کیش نکالیں گے اس کے اوپر میرے بہاف سے نیت کر لیں گے فطرہ کی سو وین ہی ول ٹیک آؤٹ دا اماؤنٹ دا کیش ول کم ان ہز ہینڈ then he will do the niyat on that, on behalf of that person. خالی اکاؤنٹ میں پڑھنے میں کافی نہیں ہوگا. So we can put that message out. یا تو اس میں میں آپ کو دے دوں گا آپ میسج بنا کے آپ بات بھیج سکتے ہیں کہ وہ نیت آپ کر دیجیے یا اگر آپ اکاؤنٹ اکاؤنٹ کریں جو آ رہے ہیں اینولپ میں ڈال رہے ہیں یہاں پر آ کر تو بہت آسان ہے ان کے لیے. اچھا کیونکہ آپ کے پاس باکسز ہوں گے یہاں پر جو نماز عید پڑھنے والے ہیں تو نماز عید سے پہلے انہیں دینا ہوگا اور جو نماز عید پڑھنے نہیں آ رہے ہیں تو ظہر کی نماز سے پہلے دینا ہوگا. اس کی قضا نہیں ہے یعنی کچھ چیزوں کی قضا نہیں نماز جمعہ کی قضا نہیں ہمارے پاس اس کی قضا نہیں ہے لیکن واجب ہے آپ کے اوپر. آپ کیسے کریں گے اب وہ نیت اس کی چینج ہو جائے گی اگر آپ کو دینا ہے تو کس نیت سے دیں گے قضا کی نیت سے نہیں دیں گے تو پھر اس کی نیت ڈفرینٹ ہے کہ جس نیت سے دیا جائے گا. ایک اور مسئلہ یہاں پر بتا دوں جو کام آنے والا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چاند رات کو جو مہمان آتا ہے اس کا بھی آپ نے فطرہ نکالنا ہوتا ہے. اب اس سے کیا مراد ہے دیکھیں کنفیوژن یہاں پر ہوئی کہاں پر اس کی کنفیوژن ہوئی کیونکہ فارسی میں لفظ ہے نانخور. فارسی میں توضیح مسائل میں جب مراجع نے اس کو لفظ کو لکھا نانخور کہتے ہیں. نان کس کو کہتے ہیں جی غالب نان کس کو کہتے ہیں نان کو کہتے ہیں. خور کس کو کہتے ہیں کھانے کو. تو جس نے روٹی کھائی وہ آپ کے گلے میں یہ نا نانخور جو ہے فارسی میں نانخور کا مطلب یہ ہے ہی نہیں ڈپینڈنٹ ہے وہاں. فارسی میں نانخور کہتے ہیں ڈپینڈنٹ کو نان کھانے کو غالب نہیں کہتے ہیں. یہی پرابلم ہے کہ بھائی چاند رات میں اپنی بیٹی کے گھر پہ جاؤں یا نہیں جاؤں افطاری کرنے جاؤں یا نہیں جاؤں یہ بڑے دل سے رہیں گے. There is no problem in that. You can go and eat food. There is no problem. صرف افطاری کرنے سے کھانا کھانے سے ڈپینڈنٹ نہیں بن جاتا ہے. ہاں اگر آپ اس کے گھر پہ آ کے اسٹے کر رہے ہیں اس رات کو تو اس کا کھانا یعنی آپ کا ٹیک کیئر کرے گا اور سب کچھ کرے گا then you will become the dependent. تو اس رات پہ ڈپینڈنٹ بنے گا. کھانا کھانے سے نانخور نہیں بنے گا. اگر گیسٹ ڈپینڈنٹ مانا جائے he's staying at home. yeah, if he's staying at home then you have to
what about maid or somebody else? या ऐसा कुछ कुछ मेड जो है ऐसी मेड के भाई वो सारा कुछ आपके डेली में 24 घंटे जो है आपके पास रहती है, शी इज स्टेइंग विद यू, सो इन दैट केस यू हैव टू पे. So there are people, for example, they come and work for you for 8 hours, 10 hours and they go back. So they will not consider you as your dependents. But those who are there for 24 hours, so they take off for example for one day, they go their home, so they will consider your dependents. So if the guard is outside, it doesn't matter. He's not dependent on you. He They are workers. He doesn't work in the morning, Yeah. but he's there during So the workers are heat. not considered as dependents. Dependent is that कि आप उसका खाना पीना होना सब कुछ जो है आप टेक केयर कर रहे हैं. In that case, yes, they will consider. One last question. You mentioned first Sistani saying that you cannot give outside the city. What about the previous Maharaja? They were okay with it? I have to check which Muslim is saying. Koi maybe? I don't know. I have to check. I have to check that who allows this or not. You cannot take out, but if you want to take out, I gave you The the solution. Yeah. I gave you the solution that this is the way that you can take out. ये जो है Whatever. इसके अंदर मुस्लिम नो मुस्लिम कोई फर्क नहीं पड़ता है, बालिग ना बालिग कोई फर्क नहीं पड़ता है. डिपेंडेंट है, आपको पे करना होगा. ना बच्चा पैदा हुआ हो अगर माँ के पेट में है तो उस पे नहीं है, लेकिन बच्चा अगर दुनिया में आ गया चाहे एक दिन का हो कुछ घंटे का हो तो आपको पे करना होगा उसका. उन्होंने ज़्यादा दे सकते हो फितरा देना चाहे अहलन व सहलन, अगर आप ज़्यादा देना चाहें तो ज़्यादा दे दीजिए, कोई मसला नहीं है, अच्छी चीज़ है. अगर आप ज़्यादा निकालना चाहें तो फितरा ये घर के वली के लिए होता है. घर के वली के लिए the one who is the guardian. फैमिली पूरी बाहर है, मतलब अपने मुल्क में है, हम जैसे यहाँ That's a good question. For example, the parents are there and I'm taking care of my parents, so it's wajib on you. If even they take out, it will not be considered. No, question is, मैं यहाँ हूँ, I want to pay money in Pakistan. Okay. Can I call my son and he will take the money from my bank account and Yeah, that's okay. instead of the या loan? मैं क्योंकि लेडीज नहीं सुन पा रही होंगी कि आप अपने बेटे को कहें पाकिस्तान में कि आपके बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल कर सही है आप उसको लोन वाला वकील, मसला हल हो जाएगा. हाँ Same आपका process. वकील आपके वकील बन के मुझे कहना है आप वहाँ पर पे कर दें, कोई मसला नहीं है. Solution good But, again. And the solution good again. हाँ, फैमिली कोर्ट के ऊपर गए और दूसरे वालों को रहने के लिए अच्छा फैमिली मेंबर्स नहीं, फैमिली मेंबर्स जो ट्रैवल कर चुके हैं आपके या हैं या नहीं, इट डजंट मैटर वेयर एवर दे आर, यू आर द गार्डियन, आप उसके वली हैं, वो जहाँ कहीं भी हैं आपको पे करना है, आपको पे करना है. आप वली हैं उनके, आप उनसे सरपरस्त हैं, आप उनका खर्चा उठाते हैं. मतलब समटाइम्स द किड्स आर स्टडीइंग अब्रॉड, तो सारा का सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ, उसका फितरा मुझे देना होगा, उसका फितरा जैसे वो अपने माँ बाप के गए हम लोग हैं जैसे वो अपनी मतलब कहीं भी गए हों, कहीं भी गए हों, हत्ता के एक और सुन लीजिए प्लीज लिसन, सलवात मोहम्मद आले एक और मसला सुन लीजिए. यहाँ पर आप कह रहे हैं चांद रात वाला बड़ा दर्द सर है, कहाँ मैं किसी को ढूंढूँ और क्या. आप अगर किसी को फितरा देना चाहते हैं माह रमज़ान उसको आप कर्जे की नियत से दे सकते हैं और चांद रात को जाके नियत कर लीजिए जनाब ये मैंने उसको फितरा दे दिया. That you can do as well. ये भी किया जा सकता You है. have to inform the beneficiary. No, there is no need. There is no need. Hatta even Ayatul Sistani allows this you to take out fitra in my Ramadan. He allows you. Better चांद रात को निकाला जाए. Ayatul Sistani यहाँ तक इजाजत देते हैं. अब अगर कोई अभी फितरा निकालना चाहता है निकाल सकता है. लेकिन बेटर क्या है कि चांद रात को निकाला जाए. कर्जे की नियत अगर देना चाहते हैं अभी कर्जे की नियत से दे दीजिए और बाद में जो है आप निकाल सकते हैं. इसका बेस्ट यूज क्या है? मसरफ मसरफ फकीर को देना है. मुस्लिम मुस्लिम यस मुस्लिम और मुस्लिम शिया शिया मुस्लिम शिया को दिया जाएगा. और अगर नाम तो डिफरेंट है कि वहाँ पर शिया फकीर को दिया जाए. इसको क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ मस्जिद इमाम बारगाह और नो, इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. आपको सीधा आपको किसको देना होगा? एक और चीज़ जमात के लिए. हमारे पास जमात के अंदर एक और मसाइल आते हैं, वो हम नहीं बोलूँ SSC के सोशल सर्विस वाले जो होते हैं कि जो जमात जिनको सपोर्ट कर रही होती है. हमारे पास जो दूसरी जमातों में जो जान देखा है SSC के अंदर होना का मतलब ये नहीं है कि लाजिम वो फ़कीर है. लाजिम नहीं कि वो फ़कीर. फ़कीर का मतलब क्या है? अपने साल का खर्चा पूरा नहीं उठा सकता. So I came to know about the case that a lady had thousands of dollars in her account. She was not using, but she was under SSC because she was a waiver.
تو ہمارے پاس بیمہ ہونا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ SSC کے وہ بن جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ فقیر نہیں ہے تو چاہے آپ کے SSC کا ممبر ہو آپ اس کو نہیں دے سکتے ہیں, فقیر نہیں ہے, اس کے پاس پیسہ ہے. تو آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ وہ جو کرائٹیریا جو اسلام نے بیان کیا ہے وہ کرائٹیریا پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا ہے. یہ میرا جماعت کا کرائٹیریا سم تھنگ ایلس. جماعت کے کرائٹیریا الگ ہوتے ہیں, دین اسلام کا جو کرائٹیریا ہے کہ جس کو دینا ہے آپ کو فطرہ وہ ڈفرنٹ کرائٹیریا ہوتا ہے. آپ جا کے دیکھیے گا اس میں full fitra should be given to the person. فل فطرہ ناٹ پارٹ. But you can give 2, 3, 4 fitra you can give, but not more than the kharcha, the expense of 1 year. اس سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے. 1 سال کے خرچے سے زیادہ, 1 سال کے خرچے کے اندر آپ 2, 3, 4, 5, 6 آپ فطرہ اس کو دینا چاہتے ہیں, you can give فطرہ. سادات کو آپ نان سادات کا فطرہ نہیں دے سکتے ہیں. سادات کو یعنی if you want to give fitrah to a sayyid person, you cannot give fitrah of a non-sayyid to only sayyid to sayyid نہیں. ایک سال بعد اللهم صل على محمد. آپ کے سامنے آیہ شریف جس کی تلاوت کی تو بیچ میں وفات کی اور شہادت کی مجلس سے آ جاتی ہیں, تو ہم نے سورہ روم اسٹارٹ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا میرے خیال میں سورہ روم اسٹارٹ کیا تھا ہم نے. سورہ روم میں ہم نے جو آیتیں پڑھی تھیں تو ہم آیتوں میں یہاں تک پہنچے تھے کہ خدا نے متعال نے کہا کہ روم جو ہے وہ غلبہ دوبارہ سے کر لے گا فی بضع سنین, کچھ سالوں کے بعد. ہم نے کہا تھا کہ قرآن نے کہا کہ 9 سال کے بعد یہ غلبہ کر گیا. بضع کہتے ہیں آپ کو 3 سے 9 سال تک کے لیے, کبھی کبھی 10 سال تک کے لیے آتا ہے. بنصر اللہ, یہ خدا کی مدد سے ہوگا. ینصر من یشاء, اور ہم نے کہا تھا کہ یہ وہی دن تھا کہ جب جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی, اور قرآن نے چکا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نصرت اور ہیلپ تھی, یعنی علی کی نصرت کو خدا اپنی نصرت کہہ رہا ہے. پھر کہا وہو العزیز الرحیم. وعد اللہ, خدا کا یہ وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ, خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم نے کہا تھا وعدے کے خلاف کون کرتے, جس کو علم نہ ہو, آپ سے کسی نے وعدہ کیا ہو اور پتہ نہ بھائی میں وعدہ کر رہا ہوں بھائی پورے نہیں کر سکوں گا, یا اس کی طاقت نہ ہو. خدا کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. خدا کے پاس ہر ایک ان اللہ علی کل شیء قدیر, خدا ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے. خدا کے پاس علم کا بھی پرابلم نہیں ہے کہ کوئی وعدہ کر رہا ہے تو اس کو پتہ نہ ہو کہ آگے کیا ہوگا. خدا اپنے وعدے کے اندر سچائی کبھی خلاف نہیں کرتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, بٹ موسٹ آف دی پیپل دے ڈونٹ نو, بیکاز وجہ کیا ہے, کیوں لوگ جانتے نہیں خدا کا وعدہ سچا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ ظاہری زندگی کے اوپر گزر رہے ہیں. دس سی دا سرفیس, یعنی سرفیس کے اوپر جتنی چیزیں موجود ہیں یہ دنیا کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. اب جو بات کرنے وہ یہ ہے وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, یہ اپنی آخرت سے کیا ہے, غافل ہیں. غفلت کس کو کہتے ہیں عزیزوں؟ سب سے زیادہ پرابلمٹک چیز آج کی دنیا کے اندر, اور یہ پہلے سے چل جا رہی ہے, وہ غفلت ہے. الغفلہ اضر الاعداء, سب سے زیادہ ضرر دینے والا دشمن, سب سے زیادہ نقصان دینے والا دشمن روایت میں آیا غفلت ہے. لیکن غفلت جو ہے ہیڈلیس ہوتا ہے اگر انسان. غفلت جہالت کے علاوہ ہے. جہالت کچھ اور ہوتی ہے, جہالت ہے اگنورنٹ, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ کچھ اور چیز ہے. یا آپ جو ہے غفلت کے علاوہ ایک جہالت ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے معنی کی جا سکتے. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر فورگیٹفulness, نسیان. نسیان یہ بھی الگ چیز ہے, جیسے میں بھول گیا تھا, اس کے دوسرا کیا تھا, نسیان الگ چیز ہے. دیکھیں 3 چیزیں ہیں, ایک ہے غفلت, غفلت الگ چیز ہے, نسیان ہے, اور کیا ہے دراصل جہالت ہے. نسیان بھول جانا, جہالت کیا ہے, پتہ ہی نہیں ہونا. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تو جاہل ہے شخص, صحیح ہے. اگر مثال کے طور پر میں آپ کے پاس آیا, میں اگلے سال آؤں, آپ کا کیا نام ہے, میرے ذہن سے نکل گیا, تھوڑی دیر کے بعد آیا, غالب نام ہے آپ کا, اس کو کہیں گے نسیان, یعنی میرے ذہن میں تھا اب نکل گیا. لیکن میں اگر کسی اور نئی کمیونٹی میں جاؤں, میں کمپالا میں جاؤں, تو میں یہ نہیں کہوں گا میرے ذہن سے آپ کا نام نکل گیا, ذہن میں تھا کب. اس کو ہم کہیں جہالت. نسیان الگ ہے, جہالت الگ ہے. غفلت ان سے بھی الگ ہے. غفلت از سمتھنگ ایلس. غفلت کیا ہے, مثلا کبھی کبھار آپ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں, گاڑی چلاتے چلاتے آپ موبائل کے اوپر کیا ہو جائیں, بزی ہو جائیں, تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, جا کے مارا کسی کو,
آپ مجھے بتائیے اسٹیئرنگ کے بیچ یعنی جب اسٹیئرنگ کے سامنے جب بیٹھے تھے آپ تو کیا آپ بھول گئے کہ آپ کا گاڑی چلا رہے ہیں؟ ہاں یو نو دس بابا آئی ایم ڈرائیونگ کار. یا آپ کو جاہل تھے, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا جب گاڑی چلا رہے ہوں؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہوگا, آپ کی اٹینشن کہیں اور چلی گئی ہے. when the attention is diverted it is called غفلت. اٹینشن جو ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس کو غفلت کہا جاتا ہے. غفلت اتنی خطرناک بیماری ہے. sometimes we have cameras here no کیمرہ کا کام کیا ہوتا ہے, کیمرہ جو ہے ہاں جیسے کیمرہ ہے, کیمرہ یہ زوم کر رہا ہے مجھے, تو مجھے یہ زوم کر رہا ہے, اس کو جو ہے وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو زوم نہیں کر رہا ہے. یہ کیمرے کا کام ہے. اس کا مطلب کیا ہے, کیمرے نے جب یہاں زوم کیا ان سب سے غافل ہے. انسان کے ساتھ یہ پرابلم ہے, کیمرہ نہیں بن جانا. صحیح ہے, یہ سی سی ٹی وی کیمرے کی طرح نہ بن جانا. یعنی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, ہم زندگی کے اندر ایک جگہ پہ اتنا زوم کر دیتے ہیں باقی چیزیں زوم آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں. خدا نے کہا یہ کام نہ کرنا, خصوصاً یہ مردوں کے لیے. بزنس کو اتنا فوکس کیا کام کے پیچھے, اولاد کو بھول گئے, فیملی کو بھول گئے. یہ غفلت ہے, ان اٹینٹو ہونا کسی چیز کے لیے. وہ ایک شخص تھا, اچھا دنیا کے اندر ایسا بھی ہے, جیسے مثال کے طور پر کسی کو آپ نے دیکھا, او اس نے تو فیس بک کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر میاں بیوی نے کیا تصویر کھینچی ہے, اور وہ چائے پی رہے ہیں اور اپنے ہسبینڈ کو آگے جو سنا رہی ہے, دیکھو تم تو مجھے کہیں نہیں لے کے جاتے ہو, میری زندگی کو جہنم بنا ہوا ہے, وہ دیکھو کتنے خوش ہیں. آپ نے کیا کیا, ان کی زندگی کے ایک لمحے کو زوم کیا ہے خالی. ان پیچھے عام طور پر مسئلہ یہ ہوتا ہے, یہ ایسے افراد جو ساری کافی اور سب شیئر کر ہوتے ہیں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے پیچھے مسائل زیادہ ہوتے ہیں ان کے, بیکاز دے نیڈ ویلیڈیشن, بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور بیچارے ان کی لائف اچھی چل رہی ہوتی ہے, وہ کسی کو نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے دیکھ کے ان کو آپ نے زوم ان کیا, ہاں کتنی اچھی لائف ہے, میں آپ زوم آؤٹ کر چکے ہیں کہ بھائی ان کے پیچھے مسائل دوسرے کتنے زیادہ موجود ہیں. خدا نے بتا دیا یہ کام نہ کرنا, یہ کام نہ کرنا. یا آپ کی زندگی بہت اچھی چل رہی تھی, آپ کے ہسبینڈ نے ایک مسٹیک کی, اب آپ نے تمام چیزوں کو بھول گئی, آپ نے سارا کا سارا زوم ان کیا, تم نے آ کے مجھے جو ہے کیا نام ہے, مولانا نے کہا تھا مجھے آئی لو یو کہنا, تم نے آئی لو یو نہیں کہا. آپ تو جہنم بن گئی زندگی. ارے بھائی اتنا کچھ تو کیا تھا تمہارے لیے میں نے. آپ نے اگر وہ زومنگ کر کے اور وہ ساری چیزیں زوم آؤٹ کر لیں, اس کو کہتے ہیں غفلت. یہ سمجھ میں آئے اتنا. اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر زومنگ کر دے اور آخرت کو زوم آؤٹ کر دے, کیا کر رہا ہے انسان. انسان وہ ہے کہ اس کے پاس اوور آل پکچر ہونی چاہیے, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر میں جو آیا ہوں یہ ٹیمپرری فیس ہے میرے پاس, اور یہاں سے مجھے نکل کے کہیں اور جانا ہے. یہ غفلت ہے. انسان یہ دنیا ایسی ہے, رنگینیاں ہیں یہاں پر, اور انسان لگ جاتا ہے ایک جگہ کے اوپر اور دوسری جگہ پہ چیزوں کو بھول جاتا ہے. 3 فلاسفرس تھے, آپ جیسے مولانا تھے, مولانا آپس میں بحث مباحثہ بہت کرتے ہیں, وی ہیو ا لاٹ آف ڈسکشنز. تو 2-3 فلاسفرس تھے, سو دی وینٹ ٹو دا ریلوے اسٹیشن. تو وہاں پر جو ہے ٹرین کا ویٹ کر رہے تھے, اور آپس میں کسی ڈسکشن کے اوپر جو ہے بحث ہو گئی. تو دے اسٹارٹڈ ہیونگ اے ڈسکشن, ڈیبیٹ ہونا شروع ہوئی. اتنے میں ٹرین آ گئی, اور وہ ٹرین آ گئی, وہ آپس میں ڈسکشن میں لگے ہوئے ہیں. وہ ڈسکشن چل رہی ہے, اب آواز آ گئی, ٹرین موو ہونا شروع ہو گئی. وہ دو جو ہے بھاگتے تینوں بھاگے, تو 2 جو ہے ٹرین میں چڑھ گئے. اب ایک جو ہے پیچھے رہ گیا. اب جو پیچھے رہ گیا تو وہ رو رہا ہے, گریا کر رہا ہے. تو وہ جو ہے کلی آیا, سامان اٹھانے والا, وہ آیا, اس نے کہا کہ خدا کا کرنا تھا, وہ ٹرین چلی گئی, گریا نہ کر, ڈونٹ cry, at least 2 of your friends actually they were able to go in the train, کہ وہ ٹرین کے اندر سوار تو ہو گئے, تو 2 تو چلے گئے, تو وہ 2 بھی چلے آئے گا. بولا بابا جیسے میں رو رہا ہوں وہ بھی اندر گریا کر رہے ہیں ٹرین کے اندر. بولا کیوں؟ بولا وہ 2 مجھے چھوڑنے کے لیے آئے تھے, باتوں میں مجبور اتنا ہو گئے, وہ سوار ہو گئے اور میں پیچھے رہ گیا. کبھی کبھار زندگی کی ٹرین ہماری ایسی نکل رہی ہے غفلت کے اندر, اس کو سوار ہو رہے ہیں, اس کو سوار نہیں کر رہے ہیں. یہ غفلت ہے. کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. غفلت و اضر الاعداء, غفلت جو ہے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے. دیکھیں کبھی کبھار یہ جو غفلت ہے, غفلت کو آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں, کبھی کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. ٹائم ہے آپ کے پاس, آپ جاگ سکتے ہیں,
اور کبھی کا ٹائم نہیں ہوتا. ایک دفعہ ہارون رشید نام سنا ہوگا. یہ ہارون رشید جو تھا، جو بادشاہ جو تھا، عباسی خلیفہ ہے، یہ عجیب تھا. عباسی خلیفہ کو کبھی روئیں گے، گریا کریں گے، عبادت کریں گے، کبھی موسیقی سنیں گے، کبھی شراب پئیں گے، سب یہ سارے چار کام چلتے تھے. بولتے ہیں ایک دن جو اپنے دربار میں بیٹھا ہے بہلول، تو بہلول جو ہے آواز دیتے رہا ہے، ہارون ہارون ہارون. اچھا سلامت ہے، خلیفہ وقت ہے. یہ ہارون کہتے ہیں یہ کون ہے بدتمیز جو ہے ہارون ہارون کہتے پکار ہے، اس کو لے کر آتے ہیں. کہتے بہلول ہے. تو بہلول کہتے بہلول مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں. بولے میں جانتا تو کون ہے. تو میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے. تو وہ ہے کہ اگر مشرق میں یا مغرب میں کسی پر بھی اگر ظلم ہو تو روز قیامت تجھ سے سوال کیا جائے گا. تو سنتے گریا کرنے لگتا ہے، گریا کرنے لگتا ہے. یہ غفلت سے جگایا نہیں جگایا، ٹائم ہے اور کمپنسیٹ کرنے کا نہیں ہے، ٹائم ہے نہیں سنا. اسی طریقے سے ایک دن جو ہے خالی مسند دیکھتا ہے، جیسے ممبر ہے، کرسی دیکھتا ہے بہلول، جا کے کیا ہو جاتا ہے، جا کے اس کی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور وہ دوسرے جو نگہبان آتے جو بادشاہ سلامت کی کرسی پہ کون دیوانہ شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کو آدمی پکڑ کر مارتے ہیں. رو رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے. بادشاہ سلامت آتے ہیں، بولتے کیوں رو رہے ہو؟ تو بولتے کہ میں رو اس وجہ سے نہیں رہا ہوں کہ یہ مجھے مار رہے ہیں. بولتے میں رو تیرے کر رہا ہوں. کیوں؟ بولتے 5 منٹ میں بیٹھا تو مجھے اتنا مارا گیا، تم تو پوری زندگی بیٹھا، تجھے کتنی مار پڑے گی. کتنا سوال ہوگا تجھ سے. اس نے ریئلائز کیا. یہ تمام اسی طریقے سے ہارون رشید جو ایک دفعہ شکار پر جاتا ہے. یہ لوگ تھے، ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، غفلت سے نکلتے ہیں لیکن پھر سے غفلت کرتے ہیں. بولتے ہیں بیچ جنگل کے اندر جاتا ہے، ہارون رشید سے کہتے ہیں کہ مجھے نصیحت کرو گے؟ بولتے ٹھیک ہے نصیحت کروں گا میں. بولا کیا کروں، کیسے نصیحت کروں؟ بولتے ایک کام میں توا لے کر آؤ، پراٹھا بنانے جو بڑا توا، تو توا لے کر آتے. بولتے اس کے نیچے آگ جلا. بولتے آگ جلاتے ہیں. بولتے جو آگ جل جاتا ہے توا بالکل گرم ہو جاتا ہے، تو بہلول جم پہنا کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بہلول جو کی روٹی گدے اتر جاتی ہے. یہ تم نے کیا کیا؟ بولتے دیکھو میرا نام بہلول، میں کیا کہتا ہوں جو کی روٹی کھاتا ہوں میں، اور گدڑی جو ہے اڑنے کے لیے میں اپنے ساتھ لے کے گھومتا ہوں اس کے بعد. So whatever I had, I have described. Now you come and stand on this and describe whatever you have. Please describe this. وہ کہتے ہیں جب اس کو کھڑا ہوتا ہے تو یہ بتانا شروع کرتا ہے 1 2 تو گر جاتا ہے. نہیں I cannot stand. بہلول کہتا ہے on the day of judgment پولیس رات جیسے ہوگا، جو تم نے کمایا ہے ہر ایک کا حساب کتاب دو. جتنا زیادہ حساب کتاب ہوگا اتنے زیادہ پھنسنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. ہم مجھے پاکستان میں تو مجھے معلوم ہے خالی اگر گاڑی لے کے جا رہے ہوتے ہیں ٹرافک پولیس نہیں روکتی ہے. گاڑی بھری بھی ہو تو 10 ٹرافک پولیس والے روک رہے ہوتے ہیں. سو آپ یہاں سے جب جائیں گے روز قیامت جتنے آپ کے پاس سامان لے کر جا رہے ہیں وہاں پر حساب کتاب بھی اتنا ہی زیادہ ہے. اب سوال یہ ہے یہ ساری غفلت سے جاگ گیا، کیا اسے چھوڑا ہے ان چیزوں کو؟ ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، وہ غفلت سے باہر نہیں نکلا. عزیزوں یہ خدا کا احسان ہے، خدا کا کرم ہمیں مجلس حسین ملی ہے. مجلس حسین ملی یہاں پر آتے ہیں کم سے کم غفلت سے نکلنے کے لیے کوئی موعظہ تو سنتے ہیں. کتنے لوگ جو مستی کے اندر موجود ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، لیکن کمال اس کے پاس ہے جو یہاں سے سیکھنے کے بعد زندگی کو تبدیل کرے. عبید اللہ ابن حر جوفی بھی آیا تھا اور حر بھی آیا تھا. فرق یہ تھا عبید اللہ ابن حر جوفی امام حسین کو چھوڑ کر چلا گیا اور حر جو ہے وہ تبدیلی کے ساتھ آیا. تبدیل ہونا شرط ہے. میں نے آپ کو کیا کہا، غفلت کے اندر ایک دفعہ انسان کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ کمپنسیشن اس کو جبران کر سکے، اس کو ٹھیک کر سکے، لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر سکتا. یہی ہارون رشید جب خراسان کے اندر کیوس ہوا تو یہ حملہ کرنے کے لیے خراسان کو پوری اپنی حکومت بغداد سے لے کر آیا، اور یہ جب ایران میں پہنچا ہے خراسان کے اندر اس کی طبیعت خراب ہو گئی. ایٹ دا ایج آف 46 وہ اس دنیا سے گیا. 46 ایئرس کی ایج میں خالی. اور جب وہ بیمار ہو گیا تو ان سے کہا کہ لوگوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کر لے کر جاؤ کہ میں اپنی فوج کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو لوگ جو ہے اس کو کندھے کے یعنی بغل سے نیچے اٹھا کر لے کر آئے. لیکن اس کا اتنی طاقت نہیں کہ وہ چل سکتا. اس نے آنے کے بعد کیا کیا، اس نے آنے کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھی. اس نے قرآن کی آیت کیا پڑھی، کہا ما اغنی عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ. اب یہ وقت ختم ہو چکا ہے اس کا، اب تبدیل نہیں کر سکتا اپنے آپ کو.
اب ملک الموت سامنے سر پہ وہ موجود ہے. کہا آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. قرآن کی سورہ حاقہ کی آیت 28 اور 29 ما اغنى عني مالیا، بولا میرا مال میرے کچھ کام نہ آ سکا. حلق عني سلطانیہ، میری سلطنت جو ہے ساری بار اقتدار پاور سب کا سب ختم ہو گیا. یہ سب کچھ موجود ہے، کیا کروں میں اس کا؟ I can't do anything with this. عزیزوں، انسان اپنی اوقات سمجھے ہے کہ کس غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے. امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بہترین کلمے کے سارے صلوات محمد والے محمد امام علی علیہ السلام کہتے ہیں مسکین ابن آدم، ہم سواحلی مسکین ہی کہتے ہیں، مسکین ہے ابن آدم جو ہے، یہ بنی آدم جو ہے مسکین ہے. بولے کیا ہے تمہارے پاس، کس چیز سے تم کو غافل بنایا ہوا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں مکتوم الاجل مکنون العلل محفوظ العمل. دیکھیں اس سے کہ رائمنگ کہا ہے، لیکن رائمنگ کے ہونے کے ساتھ کیا ہے؟ مکتوم الاجل ہے، انسان کو جب موت کا ہی پتہ نہیں ہے کب مرے گا انسان، کسی کو نہیں پتا. We are very good planners by the way. We have a plan for 10 and 20 years of our companies, but we always forget to put in this planning کہ مجھے اگلے لمحے موت آ سکتی ہے. اس کی تو میں جو ہے پلاننگ ہی نہیں کرتا، میں سب چیزوں کی پلاننگ کر رہا ہوں. میں بچوں کی پلاننگ ہے، تعلیم کی پلاننگ ہے، ان کی بزنس کی پلاننگ ہے، مجھے اس کو گرو کرنا ہے. بھائی اگلے ہمیں موت آ سکتی ہے، اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. امام کہتے ہیں مکنون مکتوم العجل، یعنی کتمان ہے، یہ چھپی گئی اس کی موت. مکنون العلل، اس کی مریضی سے چھپی ہوئی ہے. صاحب بالکل اچھا خاصا گھوم رہا تھا، جا کے ٹیسٹ کرایا، پتہ چلا کینسر نکل آیا، پتہ چلا یہ ہو گیا، پتہ چلا ہو گیا. کتنے لوگ ایسے تھے within few months they passed away. کتنے لوگ ایسے تھے ماہ رمضان سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے. کسی کو کسی بیماری پتہ ہے، کچھ پتہ نہیں. یہ انسان اس کی حالت دیکھیں، یہ ہے اس کی موت کا اس کو پتہ نہیں، اس کی بیماری کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے. کہا محفوظ العمل، اسی طریقے سے اس کے عمل کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں قبول ہے قبول نہیں ہوا، یہ خوش ہوا بیٹھا ہے، سارے کے سارے قبول ہو رہے ہیں، but he doesn't know کہ سارے کے سارے ممکن ریجیکٹ ہو جائیں. کس خوش فہمی میں بیٹھے ہو تم. پھر کہا تعلمہ البکا وتقتلہ الشرقا وتنتہ العرقا. تعلمہ البکا، انسان یہ کہ ایک مچھر اس کو تنگ کرتا ہے. ہماری دہلی کیا ہے، ایک مچھر جو ہے وہ آ کر تمہیں تنگ کرے گا، تم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. مچھر آپ کہہ رہے ہیں، مچھر تو پھر بھی نظر آتا ہے. جو پینڈیمک ہوا تھا اس میں تو وہ نظر آنے والا بھی نہیں تھا، اور اپنے آپ کو تم بہت زیادہ اسٹرانگ سمجھ رہے ہو، کچھ بھی طاقت نہیں تمہارے پاس. کہا وتقتلہ الشرقا، بولتے کہ ایک نوالا کھائے، اگر نوالا اگر پھنس جائے یہاں پر تو سانس نکل جائے گی، انسان ہے. اور کہا وتنتنہ العرقا، اس کے پسینے سے اس کو خوشبو آتی ہے. دس از انسان، اور غافل ہے کہ پلٹ کر جانا ہے خدا کی بارگاہ کے اندر. تو خداوند نے اس آیت میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ انسان جو سارے کے سارے کیا ہیں، یہ سارے کے سارے غافل ہیں. غفلت ہے. غفلت کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا، غفلت کا معنی کیا ہے؟ نسیان نہیں ہے، جہل نہیں ہے، اگنورنس نہیں ہے، فارگیٹفulness نہیں ہے. آپ ایک چیز پر اٹینشن اتنی زیادہ دے دیتے ہیں، دوسری چیز سے آپ کی اٹینشن چلی جاتی ہے. عزیزوں، ایک دنیا کو ایسے رکھیے کہ یہ ایک سفر کرنے والی جگہ ہے، ایک سفر ہے. آپ اگر سفر پر جاتے ہیں تو آپ کے پاس اگر اسٹے اگر لے اوور ہوتا ہے تو لے اوور کے اندر آپ لگیج لے کے جاتے ہیں، آپ بیگس وغیرہ تبدیل کرتے ہیں. جو لے اوور ہوتے ہیں، لے اوور اتنا چھوٹا سامان لے کر جاتے ہیں جتنے کی ضرورت ہوتی ہے. اتنے سال رہنے والے ہیں یہاں پر، تو وہ وہاں پر جو ہے زندگی نہ ختم ہونے والی ہے. وہاں سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے یہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ غفلت سب ختم ہو جائے گی جب انسان مرے گا. الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، یہ جب اس کی آنکھیں بند ہوں گی اس کو پتہ چلے گا میں کیا کر رہا تھا. غفلت کی زندگی کے اندر تھا. انسان غافل نہ ہو، اور جب انسان غافل ہوتا ہے شیطان شکار کرتا ہے اس کا، شیطان اس کا شکار کرتا ہے. تو غافل تھا، شکار کرے گا. عزیزوں، ایک مصیبت آپ کے سامنے ہے اور پھر مجلس تمام ہو چکی ہے. یہی غفلتیں تھیں. انہی غفلتوں نے کیا کام کیا کہ اشقیاء نے، یہ غافل تھے، کچھ اس میں غافل تھے، کچھ جاہل تھے، کہ اہل بیت علیہ السلام پر کہ جن کے لیے قرآن کے اندر آیا کہ ان کے ساتھ مودت اختیار کرو، انہیں کے ساتھ ظلم کیا گیا. انہیں مظالم کے اندر سے ایک مضمونیت آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ جب قافلہ جب یہ کوفہ سے شام کی جانب جانے لگا
منازل تھی کچھ منازل. منزل کس کو کہتے ہیں عربی کے اندر؟ پہلے ایک دن میں جو سفر کیا جاتا تھا تو ایسا تو نہیں تھا پلین سے وہاں پر یا آپ کے پاس کارس تھی تو ایک ہی دن میں آپ نے تھاؤزنڈس آف کلومیٹرس آپ سفر کر سکتے. ایسا نہیں تھا. وہ کیا ہوتا تھا 15-20 کلومیٹر سفر کرتے تھے اور وہاں جا کر رک جاتے تھے. اس کو کہتے ہیں ایک منزل کہا جاتا تھا. کوفے سے شام کے درمیان میں تقریباً 40 منزلیں ہیں اور ہر منزل پر کوئی نہ کوئی بچہ ہے جو اونٹ سے گرتا ہے جو شہید ہوتا ہے. ایک منزل جس کو بتایا گیا اس منزل کا نام بتایا گیا منزل حمص. یہ حمص کی منزل ہے. آج اللہ نقی نقن صاحب ان مسائل کو پڑھا کرتے تو کہتے تھے کہ میرے والد گرامی اس مسائل کو پڑھتے تھے, اس کے بعد علماء نے اس کو نہیں پڑھا. وہ مصیبت سخت مصیبت ہے. مصیبت جانتے ہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حمص اس مقام پر آ کر جب یہ فوج اشقیہ رکی ہے تو فوج اشقیہ نے اپنے گھوڑوں اور اپنے فوجیوں کے لیے شامیانے باندھنا شروع کیے, ٹینٹس لگائے. سب کے سب شامیانوں کے نیچے موجود ہے, حتیٰ کہ جانور جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, لیکن اہل بیت اطہار کو سورج کے نیچے جلتی ہوئی ریت کے اوپر دکھا دیا گیا. مصیبت عزیز. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا دیکھا کہ یہ شبر جو ہے اپنی فوجیوں کے ساتھ مشقیں لے کر جاتا ہے کہ ساتھ ہی میں جو دریا جو بہ رہا ہے وہاں سے کچھ پانی لے جائے. مجھے نہیں معلوم جناب سکینہ کی پیاس کیسی پیاس تھی. جب وہ یہ منظر دیکھتی ہے تو کہتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے پھوپھی سے کہتے ہیں اے پھوپھی اماں کیا اجازت دیں گی کہ میں جا کے کچھ پانی طلب کر دوں؟ میں کہوں گا یہ آیت نقی نقل صاحب کا جملہ ہے کہ اگر امام حسین روز عاشورہ پانی کا سوال نہ کرتے, یہ غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹی ہے, یہ یہاں بھی سوال نہ کرتی پانی کا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو میں تمہیں منع تو نہیں کرتی, تم جا سکتی ہو, لیکن یہ شبر جو ہے بہت قصیر القلب ہے, مجھے نہیں لگتا یہ تمہیں پانی دے گا, لیکن میں تجھے منع نہیں کروں گی. وہ چھوٹی سی 4 سالہ بچی چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ شبر کے پیچھے پیچھے دوڑتی چلی جاتی ہے, منتظر رہتی ہے. جیسے ہی شبر پانی بھر کر واپس آ رہا ہوتا ہے یہ کہتی ہے اے شبر دیکھ میں جو دیکھ یہ اہل بیت کے گھرانے کی پلی ہوئی ہے, تربیت یافتہ بچی ہے. یہ کہتی ہے اے شبر میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گی کہ تو مجھے پہلے پانی پلا دے, تو پہلے اپنے فوج کے تمام لوگوں کو پانی پلا دے, جب تھوڑا پانی بچ جائے تو تھوڑا سا ہمیں بھی دے دینا. میں کہوں گا 4 سالہ بچی کی پیاس کتنی پیاس ہوگی, ارے 2-4 گھونٹ پانی پیے گی. اس کے بعد شمر نے کچھ نہ کہا, شمر چل دیا. بچی جو تھی سکوت کو نیب رضا سمجھی, پیچھے پیچھے چلتی رہی. کتنا پیچھے چلتی, ایک وقت آیا درخت کے پاس جا کر بیٹھ گئی. اس کے بعد جب شمر نے سب کو پانی پلا دیا تو یہ بچی آتی ہے, کہتے ہیں اے شمر اب تو تم نے سب کو پانی پلا دیا ہے, تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دے. ارے شمر نے جواب میں کچھ نہ کہا, مشق کا دہانہ کھولا. بچی سمجھی پانی آتا ہوگا, ارے مشق کا دہانہ کھولا, سارا پانی زمین پر بہا دیا. ارے بچی گیلی مٹی کو اٹھاتی جاتی ہے, سروں سینے پر لگاتی جاتی ہے. اے پھوپھی اماں ایک تم کو بھی پانی ہمیں نہ مل سکا, ہماری پیاس باقی رہی, شمر نے ایک گھونٹ پانی نہ دیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون